امریکہ اور ایران کا 60 روز کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ تمام امور پر تکنیکی مذاکرات برگن اسٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے۔ پاکستان اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بنیاد پر فریقین اعلیٰ سطح کمیٹی کے قیام پر متفق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کمیٹی ثالثی کے عمل کی سیاسی نگرانی فراہم کرے گی۔ مرکزی مذاکرات کار باقاعدگی سے اعلیٰ سطح کمیٹی کو رپورٹ پیش کریں گے۔ غلط فہمیوں اور ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے فریقین میں مواصلاتی رابطہ قائم۔ فریقین کا ثالث ممالک کی سہولت کاری سے لبنان ڈی کانفلکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق۔ ثالث ممالک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ حوصلہ افزا پیش رفت حاصل ہوئی۔ پہلا اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا اجلاس برگن اسٹاک میں کامیابی سے اختتام پذیر ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا 60 دن میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق۔ سیاسی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی کا قیام اور مزید تکنیکی مذاکرات کے آغاز کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا امریکہ اور ایران کی قیادت کو خراج تحسین۔ برادر ملک قطر سے اظہار تشکر، سوئس حکومت کو سہولت کاری پر سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انتھک کاوشوں سے مذاکرات کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کی لگن، عزم اور ثابت قدمی قابل ستائش ہے۔ ان کی کاوشوں کے بغیر یہ پیش رفت ممکن نہ ہوتی۔ وزیر اعظم دورہ سوئٹزرلینڈ مکمل کر کے زیورخ سے وطن واپس روانہ۔ ایران IAEA کے معائنہ کاروں کو واپس بلانے پر راضی ہے۔ آبِ ہرمز باقاعدہ طور پر کھول دی گئی۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی پریس بریفنگ، کہا کامیاب حتمی معاہدے کی بنیاد ہم نے ڈال دی، محفوظ مستقبل کے لائحہ عمل کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کر دی۔ تکنیکی مذاکرات آنے والے دنوں اور ہفتوں میں جاری رہیں گے۔ ایرانی منجمد اثاثے ایران کی عوام کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ تکنیکی ٹیمیں مختلف امور پر کام کر رہی ہیں۔ JD وینس نے کہا جنگ بندی کی چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں ہوں گی، ان کو سفارتی ذرائع سے سنبھالنا ہے۔ اگر کشیدگی ہاتھ سے نکل گئی تو یہ سب کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ایران کو کچھ منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے، بحری ناکہ بندی بھی اٹھا لی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تصدیق، کہتے ہیں تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ ایران کے لیے بڑے پیمانے پر تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز کر دیا۔ تمام پیش رفت کا پہلا حقیقی امتحان لبنان ڈی کانفلکشن سیل ہوگا۔ لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ حتمی معاہدے کے آغاز کے لیے مذاکرات کی بنیاد رکھنے پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر کالیباف نے کہا امن کے لیے پاکستان کا کردار شاندار رہا۔ سربراہ ایرانی مرکزی بینک عبد الناصر حمدی نے کہا ایران آئندہ چند روز میں منجمد اثاثوں کا استعمال شروع کر دے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا آبِ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کا میکانزم ترتیب دینے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان کا مختصر دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے ایران کے صدر پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دورہ کر سکتے ہیں۔ ایرانی صدر اپنے دورے کے دوران سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈیول۔ ایران امریکہ مفاہمت اور مذاکرات پر بات چیت ہوگی۔ پاک ایران تعلقات سمیت کثیر الجہتی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ٹرمپ کی ایران تنازع پر اٹلی سمیت نیٹو اتحادیوں پر کڑی تنقید۔ امریکی صدر نے کہا امریکہ نے نیٹو پر کھربوں ڈالرز خرچ کیے، ہم نے کئی دہائیوں تک ان ممالک کا دفاع کیا، آزمائش آئی تو وہ امریکی دفاع اور باقی دنیا کے لیے موجود نہیں تھے، یہ اچھی بات نہیں۔ اٹلی اور اس کی وزیر اعظم ایران کے سنگین جوہری خطرے کے خلاف کارروائی میں شمولیت کا سوچ بھی نہیں رہے۔ ایران لبنان میں اپنے بھاری معاوضہ لینے والے گروہوں کو مسائل پیدا کرنے سے روکے، ایسا نہ کرنے پر دوبارہ پہلے سے زیادہ سخت حملہ کریں گے۔ امریکی صدر نے مشکلات کا شکار برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے عہدے سے استعفے کا بھی پہلے ہی بتا دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل سے خلیجی ممالک کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین میں اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق مارکو روبیو خطے سے متعلق اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ امریکہ ایران معاہدے، آبِ ہرمز اور خطے میں امن و استحکام شامل۔ امریکی وزیر خارجہ بحرین میں
خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے نمائندوں سے بھی ملیں گے۔ خطے کے ممالک کی مشترکہ ترجیحات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جنوبی لبنان میں قائم سیکیورٹی زون پر اسرائیلی قبضہ برقرار رہے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو اپنی ہٹ دھرمی پر قائم۔ نباتیہ اور مدیون میں اسرائیلی بمباری سے متاثرہ عمارتوں کے ملبے سے مزید 13 لاشیں مل گئیں۔ 2 مارچ سے اب تک شہید لبنانیوں کی تعداد 4106 ہو چکی۔ اسرائیل لبنان مذاکرات کا نیا دور کل سے واشنگٹن میں شروع ہوگا۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا، اسرائیل لبنان میں اپنی موجودگی برقرار نہیں رکھ سکتا، جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دیں گے۔ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے فلسطینیوں پر حملے جاری۔ رام اللہ کے قریب شقبہ گاؤں میں کار کو نظر آتش کر دیا۔ اسرائیلی حکومت کی جارحانہ پالیسیز نے دنیا بھر میں یہودیوں کو غیر محفوظ بنا دیا۔ جان کے خطرے کی وجہ سے اسرائیلی شن بیت ایجنسی کے سابق سربراہ اہلیہ کے ساتھ متحدہ عرب امارات سے ہنگامی طور پر نکل گئے۔ آبنائے ہرمز ہماری خود مختاری کی علامت، حتمی فیصلہ ایران کرے گا۔ ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، آپ دھمکیاں دیتے ہیں، ہم کارروائی کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز آپ کا ذاتی جوا خانہ ہے، نہ ہی جدید دور کے قزاقوں کا علاقہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کی اسرائیل کو جنوبی لبنان سے فوری انخلاء کی وارننگ، کہا صہیونی فورسز لبنان سے نہ نکلیں تو 2000 کی تاریخ دہرائی جائے گی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل سستا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $79، WTI کا ایک بیرل $74 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4222 فی اونس میں فروخت، پاکستان میں سونا $4643 مہنگا، ایک تولہ $4,42,636 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 451 پوائنٹس کی مندی، 100 انڈیکس میں 1,78,472 پوائنٹس پر بند۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا مستعفی ہونے کا اعلان، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 2 سال میں معیشت کو مضبوط، انفراسٹرکچر بہتر بنایا اور ملک کے لیے کام کیا، اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنایا، کنگ چارلز کو عہدہ چھوڑنے سے آگاہ کر دیا، بار بار مجھے بتایا گیا ہماری پارٹی کمزور ہو گئی، اقتدار کی منتقلی تک فرائض سر انجام دیتا رہوں گا، لیبر قیادت کے انتخاب کے لیے نامزدگیاں 9 جولائی سے اوپن ہوں گی، آنے والے وزیر اعظم کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا۔ کیئر سٹارمر کے اعلان کے بعد اینڈی برنم کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار، برطانیہ میں 10 سال کے عرصے میں 7واں وزیر اعظم حلف اٹھائے گا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی کٹوتی کی تحریک پر بحث، تینوں وزارتوں کے 12 کھرب 42 ارب سے زائد کے 10 مطالبات زر منظور، داخلہ ڈویژن کے 3 کھرب 49 ارب سے زائد کی 4 مطالبات زر کی منظوری، اپوزیشن نے داخلہ ڈویژن کے 4 مطالبات زر پر کٹوتی کی 123 تحریک پیش کی۔ سوچا تھا ہاتھ ملانے سے معاملات بہتر ہوں گے، ہم سب کو ذاتی انا سے نکل کر کچھ کرنا ہوگا، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں۔ محمود اچکسری نے خود جا کر وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا، مذاکرات ہماری خواہش ضرور ہے لیکن واضح کر دوں ابھی تک کسی سطح کا رابطہ نہیں، جب تک لوگ بانی کے ساتھ ہیں وہ مائنس نہیں ہو سکتے، سیاست میں کارکردگی پر مقابلہ ہونا چاہیے نہ کہ جیلوں میں ڈالنے پر۔ ہماری درخواست ہے کہ کل بانی سے فیملی کو ملاقات کرنے دی جائے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، ناراض ہو کر بیٹھ جانا اور مرات لینا قانون کی حکمرانی نہیں، سزا عدالت نے سنائی ہے، اس میں حکومت کا عمل دخل نہیں۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس شور شرابے کا شکار، MQM اور پیپلز پارٹی کے اراکین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ، PP کے اراکین کا MQM کے رکن فرحان انصاری پر گالی دینے کا الزام، فرحان انصاری کا انکار، PP کے راجہ رزاق نے کہا کہ نہ منزل ملی نہ رہنما ملا، ایک وقت میں ان کے 4 رہنما ہیں، یہ سب لندن والے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ ضیاء النجار نے فرحان انصاری کی پوری تقریر کو حذف کرنے کا مطالبہ کیا، اجلاس سے MQM اراکین کا واک آؤٹ۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے 30 نو منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا، اسپیکر نذیر احمد نے 9 منتخب اراکین سے حلف لیا، پیپلز پارٹی کے عمران ندیم اسپیکر،
نون لیگ کے ملک کفایت الرحمان ڈیپٹی اسپیکر منتخب، دونوں کا انتخاب بلا مقابلہ ہوا۔ 9 منتخب اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ کے لیے امجد حسین ایڈوکیٹ کو نامزد کر رکھا ہے۔ حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور IPP میں معاملات طے۔